جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اس فرشتے کو جو انسان کی شکل کے اندر رونما ہوا، فوراً وہ فرشتہ بول پڑا، کیا فرمایا؟ قال انما انا رسول ربک، او اللہ کی بندی، میں آپ کی طرف اپنی طرف سے نہیں آیا، میں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی اجازت سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آنا رسول ربک، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے قاصد بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے۔ آنا رسول ربک، میں رب کی طرف سے آیا ہوا ہوں، میں اپنی مرضی سے آپ کے پاس نہیں آیا۔ کیوں؟ کیا کرنے آیا؟ فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے تجھ سے کام لینا ہے، تیرے پیٹ سے وہ بچہ پیدا ہونا ہے جو امت کا رہنما بنے گا، تیرے بطن سے وہ بچہ پیدا ہوگا جو امت کا لیڈر بنے گا، تیرے پیٹ سے وہ بچہ پیدا ہوگا جو امت کو ہدایت والے راستے پر چلانے کے لیے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انا رسول ربک، میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زکیہ، اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ میں عطا کروں آپ کو بیٹا، تاکہ میں عطا کروں آپ کو بیٹا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زکیہ، آپ کو ایسا بیٹا عطا کروں جو بڑا نیک باز ہو، جو بڑا پاکیزگی رکھنے والا ہو، جو بڑا طہارت رکھنے والا ہو، ایسا نیک لڑکا عطا کروں گا۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زکیہ، اولاد تو ہر انسان کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو تو اولاد عطا فرماتے ہیں، لیکن اس اولاد کے بارے میں یہ جملہ نہیں فرمایا کہ زکیہ، آپ کو نیک بیٹا عطا کروں گا، آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زکیہ، آپ کو جو بیٹا ملے گا، جو آپ کو بیٹا عطا کروں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ بیٹا بڑا نیک ہوگا۔ یہ میں جو آپ کے پاس آیا ہوں حجرے میں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا اور آپ کی طرف آیا ہوں بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے۔ فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ بیٹا بھی وہ اللہ عطا کرے گا جو بڑا نیک ہوگا، جو بڑا نیک سیرت ہوگا، بڑا خوبصورت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹی کی خوشخبری فرشتے نہیں دی تو آگے کیا فرمائے حضرت مریم علیہ السلام نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے خوشخبری دی، فرمایا اللہ آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، بیٹا بھی بڑا نیک، بیٹا بھی بڑا پاکیزہ، بیٹا بھی بڑا خوبصورت۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، اللہ بیٹا تو مجھے عطا کرے گا، تو بغیر شوہر کے مرد کے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ آپ بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فرمایا قالت انا یکون لی غلام، اللہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اللہ اکبر۔ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ انا یکون لی غلام، مجھے جو بیٹا عطا فرما رہے ہیں، ولم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، نہ میں نکاح والی خاتون ہوں، نہ میں نے کسی مرد سے نکاح کیا ہے، نہ شادی شدہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یکون لی غلام ولم یمسسنی ولم اک بغیا، نہ میں بدکارہ عورت ہوں، نہ میں نے کبھی غلط کام کیا ہے، نہ میں نے کسی مرد سے نکاح کیا ہے، نہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ غلام
वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है अल्लाह मुझे बग़ैर शौहर के बेटा अता कर दे, आज तक तो मुझे किसी ने छुआ तक भी नहीं है। आगे फरिश्ता कहता है क़ाल कज़ालिक, यूं ही जो आप सच फरमा रही हैं, सदकते या मरियम, जो कुछ आपने फरमाया सच फरमाया, यकीनन बिल्कुल सच्ची बात आप फरमा रही हैं। फरमाया क़ाल रब्बुक हुवा अलैया हय्यिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, कुदरत रखने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, बड़ी ताकत रखने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। फरमाया क़ाल रब्बुक, अब रब का हुक्म आ गया है, तुझे बग़ैर शौहर के बेटा अता करेगा। अल्लाह वो है, अल्लाह तो वो है जिसने बग़ैर मौसम और गैर मौसम के अंदर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फल भी अता फरमाए, नेमतें भी अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए देर नहीं है। फरमाया वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ये आसान है, अल्लाह ने आसान फरमा दिए है, अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाएगा। फरमाया वलिनजअलहू आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना, बेटा भी वो अता फरमाएगा जो बड़ा नेक होगा, जो बड़ा तहारत पसंद होगा, जो बड़ा अल्लाह वाला बंदा होगा। फरमाया उस बेटे को रब ताला ने क्या करना है, वलिनजअलहू आयतन लिन्नास, लोगों के लिए निशानी बनाना है, लोगों का रहनुमा बनाना है, लोगों का लीडर बनाना है। वलिनजअलहू आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत शामिल हाल होगी उस बेटे के ऊपर, अल्लाह की तरफ से मदद शामिल हाल होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नुसरत शामिल हाल होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरकत शामिल हाल होगी। फरमाया वकान अमरम मक़ज़िया, ये अल्लाह की तरफ से तयशुदा हुक्म है, अल्लाह ने तकदीर के अंदर लिख दिया था, ये होकर रहने वाले। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, अल्लाह के लिए सारे काम आसान है, जो करना चाहे वो कर सकता है। अल्लाह के लिए सिर्फ कौन का लफ्ज़ बोलना है, कौन का लफ्ज़ हो जाना है, तो सारे मामला तयशुदा हो जाने हैं। फरमाया वकान अमरम मक़ज़िया, ये अल्लाह की तरफ से तयशुदा मामला है, अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत मरियम सिद्दीक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात सुनी बग़ैर शौहर के, और आज तक मैंने कोई बुराई वाला मामला भी नहीं किया, ना बदकारी वाला मामला किया है, ना मैंने कभी गुनाह किया है, कैसे हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बेटा अता फरमाएंगे। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मीद से हो गई, हमल ठहर गया, फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया, बड़ी एक दूर दराज जगह पर चली गई, वहाँ क़याम फरमाया। अल्लाहु अकबर। जब जो है हमल की हालत अय्याम जो है वो मुकम्मल हो गए, अल्लाह ने उनका तज़किरा भी कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया फ़अजाअल मख़ाज़ु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा तज़किरा फरमाया, जब उम्मीद से होगी, अय्याम मुकम्मल हो गए, 9 माह हो गए, फ़अजाअल मख़ाज़ु इला जिज़इन नख़ला, फिर दर्द ज़हन तंग किया, तकलीफ़ महसूस की जैसे एक औरत को महसूस होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इला जिज़इन नख़ला, खजूर का एक दरख्त था, वहाँ चली गई तो फरमाया क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, जब दर्द ज़हन के अंदर मुब्तला हुई, बड़ी परेशान हुई, तो फ़ौरन बोल उठी या लैतनी, है अफसोस, काश मित्तु क़ब्ल हाज़ा, कि इससे पहले मैं बेनामो नाम हो जाती, इससे पहले मैं मर जाती, मेरा नामो निशान ही ना होता। यानी ये नामो निशान वाला जो जुमला बोला है,
یہ عرب کے اندر بولا جاتا ہے، یعنی ایک بامحاورہ طور پر بولا جاتا ہے۔ اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنواری لڑکی جب اس طرح کا معاملہ دیکھے اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، جب یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ بغیر شوہر کے اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا، لوگ کیا کہیں گے، تو فوراً بولی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے کہ میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ دیکھا تو یہ معاملہ ہوا تو قرآن نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ جب یہ آواز آئی درد ذہن محسوس ہوا، فوراً فرشتہ بول پڑا فناداها من تحتها، فرشتے نے پکارا اللہ اکبر اللہ تحزنی، اے اللہ کی بندی عبادت تو اللہ کی کرنے والی تھی، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے تو نے ایک کمرہ منتخب فرمایا، ذکر و اذکار کے اندر اپنی زندگی گزاری، پاکیزہ اپنی زندگی گزاری ہے، پاک زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر اللہ تحزنی، اب پریشان نہ ہو، اللہ سارے معاملات آسان کر دیں گے، یہ درد بھی ختم ہو جائیں گے، یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو جب فرشتے نے یہ پکارا اور تسلی دی تو فرمایا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ اللہ رب العزت جاری کر دیں گے۔ دیکھیں اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے یہ سارے معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر غیبی مدد فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے چشمہ بھی جاری کر دیا۔ پھر فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعٍ، ہلاؤ اس کو، ہلاؤ اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جب اس کھجور کے تنے کو ہلایا تو اللہ رب العزت نے تر و تازی کھجور ٹپک پڑی، تر و تازی کھجور ٹپک پڑی اور اس سے گزارا کیا، کھایا۔ فرمایا علیک رطبا جنیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارا انعام ہے، یہ کھجوریں بھی کھاؤ، اپنی بھوک کو بھی بجھاؤ۔ فرمایا فکلی واشربی وقری عینا، اب پانی کا انتظام فرمایا، چشمہ جاری ہو گیا تھا، فرمایا یہ پانی ہے آپ کے لیے، آپ اسے پئیں، فکلی کھاؤ، واشربی پئیں، وقری عینا، ان تمام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرو، اپنے دل کو بھی ٹھنڈا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اے مریم، اگر تو کسی بندے کو دیکھ لے یا کسی مرد کو دیکھ لے، آپ نے اس مرد سے بات نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اس بندے کو یہ جواب دے دینے آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ بھی کون ہے؟ چپ والا روزہ ہے، میں نے آج کسی سے بات نہیں کرنی۔ انی نذرت للرحمن، بتا دینا اس بندے کو، بتا دینا اس مرد کو، میں اللہ رب العزت کی طرف سے میں نے منت مانی ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گی، آج میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہوا پیدائش کا، بچہ بھی پیدا ہو گیا، بچے کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ فاتت به قومها تحملو، کافی عرصے کے بعد اپنی قوم کے پاس چلی جاتی ہیں، اپنے خاندان کے پاس چلی جاتی ہیں، اپنی برادری کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا فاتت به قومها تحملو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، جب اپنی قوم کے پاس، برادری کے پاس چلی جاتی ہیں، خاندان کے پاس چلی جاتی ہیں، بچے کو اٹھا کے لوگ بچہ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں قالوا یا مریم،
اے مریم، وہ کہنے لگے لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے کیا کر ڈالا ہے؟ تیرا خاندان تو بڑا شریف انسان تھے، لوگ اس خاندان کے اوپر رشک کیا کرتے تھے، لوگ اس برادری کے اندر شامل ہونا چاہتے تھے، وہ بڑا قیمتی خاندان تھا، وہ بڑی بہترین برادری تھی، آپ نے کیا کر دیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ برادری کے لوگ کہنے لگے، خاندان کے لوگ کہنے لگے، یا اخت ہارون، اے مریم صدیقہ، ہارون کی بہن، یہ کیا ہو گیا ہے؟ نہ آپ نے نکاح کیا ہے، نہ آپ شادی شدہ ہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو نے بدکاری کر کے اپنے خاندان کو بدنام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وما کانت امک بغیا، نہ تو آپ کی ماں ایسی تھی، نہ آپ کا باپ ایسا تھا، آپ نے معاشرے کا جو ہے حلیہ بگاڑ دیا، معاذ اللہ، آپ نے اپنے خاندان کو برباد کر دیا، آپ نے اپنی برادری کو بدنام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کی تان و تشنیع سن رہے ہیں، زبان درازی سن رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سوچیں کتنا اس عورت کے اندر، دل کے اندر یہ تڑپ ہوگی، دینے والا بچہ تو اللہ رب العزت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی تھی، اور قوم کا یہ بہتان اور برادری کا یہ بہتان، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تو آپ کی ماں ایسے تھی، نہ باپ ایسے تھا، نہ برادری کے لوگ ایسے تھے، نہ خاندان کے لوگ ایسے تھے، آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت مریم صدیقہ نے جب یہ بات سنی، فرمایا فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا مجھے کچھ نہ کہو، میری برادری کو بدنام نہ کرو، میرے خاندان کو برا بھلا نہ کہو، میری برادری کو کچھ نہ کہو۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور بچے کی طرف جب اشارہ کیا، خاندان کے لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کیسے بات کرتی ہیں؟ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ یہ کیسے ہم سے کلام کرے گا؟ مریم آپ کیسی بات کرتی ہیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ بات کیسے کرے گا؟ یہ کیسے سمجھا دے گا؟ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہے، بڑی عزت والی خاتون ہے، بڑی عظمت والی خاتون ہے، بڑی پاک باز خاتون ہے، بڑی باکردار خاتون ہے، جس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا۔ حضرت مریم صدیقہ نے فرمایا میرے اوپر بات نہ کرو، میرے کردار پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے پوچھ لو کہ میں نے کیا کام کیا ہے۔ جب حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اللہ اکبر، وہ بچہ بول اٹھا، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، فوراً بول پڑے انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ قوم کے لوگ حیران رہ گئے کہ ہم اس کے کردار کشی کر رہے تھے، اس کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا رہے تھے، یہ برادری کی، یہ خاندان کی تو بڑی عظیم عورت نکلی ہے، بڑی بہترین خاتون نکلی ہے۔ تو فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبوت عطا فرمائیں گے، کتاب بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ کی برکت اور نصرت کیسے آئی؟ تو فرمایا جتنا کچھ بھی اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام بے گناہ ہیں، ان کے کردار کے اندر شک نہ کرو، ان کی عزت کے اندر نہ شک کرو، یہ اللہ کی نیک بندی ہے، میں اپنی والدہ کی عزت بھی کروں گا اور ان کی خدمت بھی کروں گا۔ فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دی ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دی ہے۔ آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب بات چل رہی ہے اور گود کے اندر ہے حضرت مریم علیہ السلام کے، یہ بات ارشاد فرمایا بَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ
میں حق شناس بندہ ہوں، میں خاندانی بندہ ہوں، اپنی والدہ کی عزت رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، آپ سب نے دیکھا ہوگا پاک پتن کے اندر کیا ہوا، وہ بدبخت بیٹا جو اپنی باپ کی توہین کر رہا ہے۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جائیداد کی خاطر، اس گھٹیا دنیا کی خاطر والدین کی عزت بھی پیاری نہیں ہے۔ وہ بدبخت انسان اپنے باپ کی عزت کو اس نے بھلا دیا کہ وہ باپ کس محنت کے ساتھ، مزدوری کے ساتھ اپنی اولاد کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اس بدبخت کو حیا نہیں آیا کہ میرا یہ باپ ہے۔ حضرات گرامی، انسانیت تو ختم ہو چکی ہے۔ جو شخص دنیا کے اندر اپنے والدین کی عزت اور ادب احترام کے ساتھ پیش نہیں آتا، اللہ اسے دنیا کے اندر رسوا کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر کامیاب شخص نہیں ہے، وہ ناکام شخص ہے۔ کامیاب ترین شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر اپنے والدین کی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ والدین کا ادب اور احترام لازمی پکڑو، کہ والدین کا ادب احترام وہ یہ ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ان کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک فرمایا اف ولا تنہرہما، والدین جو بھی کر بیٹھے آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے تو بولنا دور کی بات ہے، فرمایا او ہو یہ لفظ بھی نہیں کہہ سکتے والدین کے سامنے۔ کیسے معاشرے کے اندر لوگ پیدا ہو رہے ہیں، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ دین کی دوری ہے۔ جب انسان اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دے دے، خدا کی قسم حوصلہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے، حوصلہ آ جاتا ہے، صبر آ جاتی ہے، برداشت آ جاتی ہے۔ میں تحدیث بے نعمت کے طور پر آپ کو یہ بات ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بتا رہا ہوں، الحمدللہ جب تک میں نے ہوش و حواس سنبھالا اپنی ماں اور باپ کے سامنے آج تک بھی نہیں بولا۔ ایک واقعہ بھی میں ذکر کرتا ہوں، میرے والد صاحب 6 مہینے مسلسل ہسپتال کے اندر ہے، میری پڑھائی بھی جاری تھی، درس نظامی کا سال تھا، دوسرا سال تھا وفاق کے اندر، امتحان بھی ہوتا ہے۔ میں مسلسل اپنے والد صاحب کے ساتھ ہسپتال میں رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، خود استنجا کرتا رہا، ان کے پخانہ یہ ساری چیزیں خود کرتا تھا۔ 6 مہینے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہسپتال میں گزارا، ہسپتال کے اندر گزارا۔ جب میں مدرسے گیا بچوں نے کہا کہ آپ سبق تو آگے چلا گئے، ہم تو آپ سے آگے ہو گئے، آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو استادوں نے جب مجھے شروع کرایا، حدیث کی کتاب اس کا نام ہے زاد الطالبین، وہ حدیث کی کتاب مدارس کے اندر تقریباً 50 حدیث جو ہے وہ حفظ کرائی جاتی ہے۔ استاد نے مجھے شروع سے الحمدللہ وہ حفظ کتاب جو حدیث کی تھی شروع سے ہی پڑھایا، 300 یا 350 حدیث انہوں نے مجھے زبانی پڑھائی جو دیکھ کے پڑھائی جاتی ہے۔ بعد میں مجھے بتلایا کہ یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے روزانہ میں حفظ جیسے سنایا جاتا ہے، وہ حدیث میں حفظ سناتا تھا۔ 300 350 الحمدللہ وہ زبانی حدیثیں میں نے یاد کی ہیں۔ آج مجھے ممبر پر بیٹھا ہوں، مجھے یاد آتا ہے یہ جتنی بھی حدیثیں میں زبانی پڑھتا ہوں یہ والدین کی برکت کی وجہ سے ہے، یہ والدین کی دعا کی وجہ سے ہے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، دین پڑھتا ہے، حوصلہ آ جاتا ہے، تحمل آ جاتا ہے، برداشت آ جاتا ہے، صبر آ جاتی ہے۔ ہمیں تو کوٹ کوٹ کر یہ پڑھایا جاتا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ انسان غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ والدین کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بولا ہوں، کبھی نافرمانی کی ہو۔ حضرات گرامی، معاشرے کے اندر جو مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے دین کی تربیت نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم تو میں دنیا کی تعلیم کا انکار قطعی نہیں ہوں، دنیاوی تعلیم دیں لیکن دین کی تعلیم ساتھ ساتھ دیں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ معاشرہ ایک جنت والا گھرانہ بن جائے گا، حوصلہ آ جائے گا بچوں کے اندر، تحمل آ جائے گا، صبر آ جائے گا، اطاعت آ جائے گی، پھر گھر کی رونق تو دیکھیں بچے کیسے فرمانبردار بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، پھر بھی یہ دعا کریں میں والدین کا، اپنی والدہ کا فرما بردار بنوں گا، اپنی والدہ کی اطاعت کرنے والا بنوں گا، اپنی والدہ کی خدمت کرنے والا بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔